فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو، اس جیسی کوئی صورت بنانے کا کام، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ ہی فرما دیا ہرگز کر بھی نہ سکو گے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تب بھی ایسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، تو پھر کیا کرو، باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے۔ فاتقوا النار، آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو، کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، التی وہ جو، وقودھا اس کا ایندھن، فیول، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر، وہ آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی کس سے؟ انسانوں اور پتھروں سے۔ پتھروں کی آگ بہت شدید آگ ہوتی ہے اور خود انسان اس میں بطور فیول کام کریں گے۔ اب انسانوں کے جسم میں کیا ہے؟ بال، کیسے جلتے ہیں بال؟ تیزی کے ساتھ۔ انسان کے اندر فیٹ ہے، چربی، چربی کیسے جلتی؟ آگ جلتی ہے نا تیل سے، جیسے پہلے زمانے دیے ہوتے تھے تو اس کو تیل میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے، دیر تک جلتا رہتا ہے۔ تو فیول کیا ہے؟ وہ تیل ہوتا ہے نا، فیول۔ اب بھی کیا آپ کی گاڑیاں کس سے چلتی ہیں؟ تیل سے۔ تو انسان کے جسم کے اندر فیٹ بھی ہے، بال بھی ہے، پھر کیا؟ ہڈیاں، ہڈیوں میں کیا ہوتی ہے؟ کیلشیم، چونا، اور چونے سے حرارت نکلتی۔ کبھی آپ نے چونا را شکل میں دیکھا ہو؟ آپ اس پہ پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اتنی حرارت نکلتی ہے، بعض اوقات کئی ہزار سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہوتی۔ فاسفورس وہ مادہ ہوتا ہے جو دیا سلائی کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ ماچس نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ کبھی اس کو جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا لگا ہوتا ہے، تھوڑا سا، وہ ایک دم بھڑک اٹھتا ہے۔ تو قرآن کی مخالفت کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ فاتقوا النار، آگ سے بچو۔ کیسی ہے وہ آگ؟ جس میں انسان فیول کا کام کریں گے، انسانوں سے آگ بڑکے گی، یعنی انسانوں کو جب آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ کم نہیں ہوگی، آگ اور زیادہ ہو جائے گی۔ فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب بڑھتا جائے گا، زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور حجارہ جو ہے یہ گندھک کے پتھروں کے لیے کہا جاتا ہے، سلفر، اور سلفر بھی جب جلے تو، کبھی سلفر والا پانی دیکھا آپ نے چشموں سے نکلتا؟ کتنا شدید گرم پانی ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو وہ پتھر جو خوب بھڑکیں گے اور اوپر سے انسان بھی بھڑکیں گے۔ آپ سوچے تھوڑی دیر کے لیے اگر آگ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اندر جلنا تو کیا، اور جل کے جسم سے شعلے اگر نکل رہے ہوں کیا عالم ہوگا۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی جا چکی کافروں کے لیے جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہوں۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ دراصل ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر لا الہ الا اللہ کا سبق دیتے ہیں کہ صرف اللہ کو الہ مانو، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے یا نہیں، اس کے لیے گواہی اس دور میں بھی قرآن تھا، اور آج بھی کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں آج معیار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے، کیونکہ محمد الرسول اللہ ہی فرق ہے ایمان لانے اور نہ لانے کے بیچ میں۔ تو آپ پر ایمان بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے دلیل کیا دی گئی کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بنایا، تمہارا رزق اتارا، آسمان زمین بنایا، وہ ہے اللہ تمہارا معبود۔ اب دوسری طرف محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ سورۃ یاسین کے شروع میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور قسم گواہی کے لیے ہوتی ہے، قرآن گواہ ہے، حکمت والا قرآن، کہ آپ دراصل بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا۔
کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب 1400 سال سے کوئی اور لا ہی نہیں سکا، کوئی ایسی چیز لکھ ہی نہیں سکا۔ اور کس دور میں اتری آپ سوچئے ذرا، نہ وہ پریس کا دور تھا، نہ وہ لکھنے والوں کا، اور عرب کے مکہ کے شہر میں تو پڑھے لکھے لوگ ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے، ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے زیادہ جی۔ تو اس دور میں بھی ان کے یہاں اور بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ کم تھے۔ ایسے میں ایک کتاب اتاری گئی جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ اسے کس پہ لکھا گیا؟ کھجور کی چھال پہ، پتوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، ٹکڑوں پہ، مختلف چیزوں کے ٹکڑوں کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک جلد میں ابھی نہیں محفوظ ہوا تھا، بکھری ہوئی تھی مختلف چیزوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا تھا اور پھر سارا ایک جگہ پر لکھوایا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی آفیشیل کاپیز بنی اور مختلف علاقوں میں گئی تھی، اور پھر آج ہمارے پاس تو رنگا رنگ شکلوں میں چھپا ہوا موجود ہے، اور اس میں 1400 سال سے کوئی چینج نہیں آیا، ایک لفظ بھی نہ اس کا نکلا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی داخل ہوا ہے۔ یہ قرآن گواہ ہے، اوریجنل سورس، کہ جس پر یہ آیا، جس نے یہ پیش کیا، وہ سچا رسول ہے۔ کیونکہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اور جب تک کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو۔ تو اس لیے ساتھ ہی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔